بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ممبرز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت صبح کا وقت نہیں ہے جبکہ یہ رات کا وقت ہے، اور اس وقت کم از کم کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ 10:25 ہوئے چاہتے ہیں اور سونے کا وقت ہو رہا ہے، اور مجھے ابھی وقت ملا ہے یا تھوڑی ابھی مجھے ہوش آئی ہے کہ میں اپنے ممبرز کے ساتھ بات چیت کر لوں۔ صبح سے شام تک کی جو داستان میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ممبرز، وہ سنیے اس چھوٹی سی بریک کے بعد۔ A few moments later. جی ممبرز، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی حبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ یہ درود السلام وہ درود السلام ہے کہ قیامت کے روز اللہ کے نبی، ہمارے پیارے آقا رحمت دو عالم، سرور کائنات، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ہاتھ پکڑ کر، ہم گناہگاروں کا ہاتھ پکڑ کر ہمیں جنت میں لے کر جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ کیونکہ آج جمعہ کا دن ہے، الحمدللہ۔ صبح اٹھے جب ہم لوگ، چونکہ رات کو شدید بارش ہوئی تھی، ہم لوگ صبح ناشتہ لینے چلے گئے، اور میرا چھوٹا صاحبزادہ میاں عثمان فیروز برید مجھے کہنے لگا حسب معمول کہ بابا جان میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ میں نے کہا یار تم نے نہیں جانا، تم شرارتیں بہت کرتے ہو، پہلے ہی بہت پھسلن اور سلپنگ ہو چکی ہے سڑک کے اوپر، جو ہے نا وہ اپنا کافی سارا کیچڑ وغیرہ موجود ہے، لہٰذا میں نے آپ کو لے کے نہیں جانا۔ مجھے کہنے لگا نہیں بابا جان میں نے آپ کے ساتھ جانا، اور میں نے موٹر سائیکل چلانی ہے۔ میں نے کہا ابھی تم چھوٹے ہو، پہلے تمہارا بڑا بھائی میاں زین جو تھا وہ بھی مجھے میری موٹر سائیکل گرا دیا کرتا تھا، مجھے خطرہ ہے کہ تم جو ہے نا وہ اوٹ پٹانگ حرکت کرو گے، آگے سے کوئی بائک، کوئی موٹر سائیکل، کوئی رکشہ، کوئی ریڈی، کوئی گاڑی، کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے تو یار مسئلہ بن جاتا ہے۔ تیری مہربانی، تم نے موٹر سائیکل کو ہاتھ نہیں لگانا۔ نہیں جی نہیں، میں آگے بیٹھوں گا۔ لو جی، میں عثمان شریف صاحب آگے بیٹھ گئے، ہم دودھ دہی والی دکان پہ چلے گئے جی دہی لینے۔ دہی لے کے ناشتہ واشتہ چیزیں لے کے واپس آ رہے تھے۔ میں نے اس کو کہا کہ سڑک کے اوپر ابھی کیچڑ ہے، آپ گاڑی کو جو ہے نا وہ نہ چلائیں، مجھے دے دیں۔ نہیں بابا کوئی بات نہیں، میں سلو پہلے گیئر میں بس جا رہا ہوں۔ لو جی، قصہ مختصر کہ جناب ابھی ہم گھر سے کوئی 8-10 مکان پیچھے ہی تھے کہ اچانک ایک گھر کا دروازہ کھلا اور ڈرائیور نے بالکل ریورس گاڑی یکدم روڈ کے اوپر لا کے کھڑی کر دی۔ جب ہمارے سامنے گاڑی آئی تو ہم لوگ صرف ہارڈلی 10 یا 15 فٹ دور تھے۔ جلدی سے میں نے بھی بریک لگائی، بیٹے نے بھی بریک لگائی، اس کے پاؤں جو ہے نا وہ پاؤں والی بریک پہ تھے، اور میرے جو ہے نا وہ ہاتھ میں ہینڈ بریک اور ہینڈل تھا، جبکہ ہمارے لیفٹ سائڈ میں بھی ایک گاڑی پارک ہوئی ہوئی تھی سڑک کے اوپر ہی، گلی کے اوپر ہی۔ لو جی، بڑی مشکل سے ہم نے بریک لگائی، بریک لگاتے لگاتے ہمارا جو ہے نا وہ موٹر بائک 1 to 5 سلپ ہو گیا، سلپ ہوا۔ الحمدللہ ہم بال بچے، لیکن اس کے بعد مجھے کافی ساری چوٹیں آئیں، یہ زخم آ گئے۔ یہ میری انگلی ایسے تھی جیسے اپنا بالکل ٹوٹ چکی ہے، اور مجھے بڑی شدید تکلیف تھی، اور چونکہ سڑک کے اوپر کیچڑ بھی ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے، میرا ہاتھ بھی تھوڑا سا کیچڑ سے گیلا ہو گیا تھا۔ جب میں گھر آیا تو میں نے اپنا ہاتھ دھویا، اور میرا ہاتھ بالکل شل تھا۔ میں نے جو میرے پاس اویلیبل میڈیسنس تھیں، جیسا کہ اپنا ڈیکلورین جل تھا، وہ میں نے پین کلر کے طور پہ لگایا، لیکن اندر چونکہ زخم تھا، پھر اس کے بعد فوری طور پہ میں نے پولی فیکس لگائی۔ میری مسز نے، میری بیگم نے بھی مجھے اپنا وہ کیا کہتے ہیں فرسٹ ایڈ دی، اور اس کے بعد پھر میں نے اپنا ناشتہ واشتہ کیا۔ آلریڈی میں اپنا جو نا شاور لے چکا تھا، اور میں نے پھر اپنا وہ سوٹ وغیرہ چینج کیا، اور خود کو میں نے بیٹر فیل کیا، تو میں پھر آفس چلا گیا۔ ممبرز، تو یہاں سے چھوٹی سی بریک کے بعد آپ سے گفتگو دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ A few moments later. جی ممبرز، ایک بار پھر السلام علیکم۔ جی، جب میں آفس گیا تو آفس میں جب میری اپنا وہ ہاتھ کی کیفیت تھی، لیپ ٹاپ والا بیگ بھی نہیں اٹھایا جا رہا تھا، جب میں اپنی آفس کی سیٹ پہ جا کے بیٹھا تو میرے کولیگ مجھے کہنے لگے کہ فیروز بھائی یہ آپ پہ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا یار میں گر گیا ہوں، مجھے چوٹ لگی۔ انہوں نے کہا جی آپ نے ٹیٹنس کا ٹیکا لگوایا ہے؟ میں نے کہا یار ابھی نہیں لگایا، میں شام کو لگوا لوں گا، اس کے لیے نا 24 آورس ٹائم ہوتے ہیں۔ اتنی دیر میں میرے ایک سینئر آفیسر تشریف لائے، مجھے کہنے لگے فیروز صاحب چلیں میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھے، آپ کیوں سستی کر رہے ہیں؟ آپ نے انجیکشن کیوں نہیں لگوایا؟ یہ بڑا ڈینجرس ایشو ہوتا ہے، اور جتنی دیر اس میں ہو جائے وہ نقصان دہ ہوتی ہے، چلیں۔ میں نے ان کو اپالوجائز کیا، دین میں خود پرسنلی گیا اپنے ایک اسٹاف کو ساتھ لے کے ایک ہاسپٹل میں، وہاں سے جا کے میں نے اپنا باقاعدہ طور پہ ایمرجنسی میں ڈاکٹرس موجود تھے، الحمدللہ ان کو میں نے ساری کہانی بتائی۔ انہوں نے کہا زخم میں نے دکھائے، کہتے اٹس اوکے۔ انہوں نے مجھے پرسکرپشن لکھ کے دی، انہوں نے کہا فارمیسی سے یہ میڈیسن لے کے آئیں، یہ انجیکشنز لے کے آئیں، اور ہم آپ کو انجیکٹ کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے مجھے انجیکشن لگایا، میں نے وہاں پہ پیمنٹ کی،
اور پھر میں چونکہ آج جمعہ کا دن تھا اور الحمدللہ جمعہ جو ہے نا 1 بجے جماعت کھڑی ہو جاتی ہے. دین ہم لوگ جمعے کے لیے ریڈی ہو گئے اور ان دا مین وائل جمعہ پڑھا الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. اور جمعے کے بعد جو چھوٹا سا بریک ہمیں ملتا ہے اس میں ہم نے جو بھی خربوزے کھائے, کوئی ایپل وغیرہ کھائے وغیرہ وغیرہ وغیرہ, بہت اللہ کی نعمتیں تھیں. تو ممبرس ایک بریک کے بعد پھر ملاقات کرتے ہیں. A few moments later. ہیلو گائز, کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ تو ممبرس آج میں آپ کو بتاتا چلوں میرے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے الحمدللہ. میرے دوسرے نمبر والے بیٹے میاں سلمان فیروز بریت نے الحمدللہ 7 کلاس کے ایگزامز دیے ہیں اور اللہ کی مہربانی سے اس کے اسکول میں اتنے اچھے مارکس ہیں کہ ان کے پرنسپل نے اس کو کہا ہے کہ یہ بچہ اب 8 کلاس میں نہیں بیٹھے گا, 8 کلاس کی کتابیں واپس کرو, یہ بچہ اب پری 9th میں بیٹھے گا الحمدللہ. اور پری 9th کی اس کو سیش بھی مل گئی اور اس کو اپلیکیشن فارم بھی مل گیا اور سمجھ لیں اس کو پرمیشن لیٹر مل گیا. تو میرے لیے خوش آئند بات تھی. مجھے کہنے لگا بابا جان پھر میری بکس, میں نے کہا اٹس اوکے, آئی ول گو ٹو دا اردو بازار اینڈ ول بائی اے نیو سیٹ فار یو اسپیشلی. تو میں الحمدللہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب بھی بچوں کو کتابوں کی ضرورت ہوتی ہے, بے شک وہ میڈیکل فیلڈ کی ہوں کتابیں ہوں, میری بیٹی کی ہوں, میرے بیٹے کی انجینئرنگ کی کتابیں ہوں یا میرے کسی بیٹے کی 9th 10th کی کتابیں ہوں, تو میری کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ان کا جو حق ہے کتابوں کا میں ان کو کتابیں خرید کر دیتا ہوں. تو اللہ کی رحمت سے میں گیا ہوں اردو بازار اور اردو بازار سے میں علمی بک سینٹر والوں سے ماشاءاللہ پورا 9th کا کورس لے کے آیا ہوں اور اس کو میں نے گفٹ کیا ہے, اس کو کانگریچولیٹ بھی کیا ہے, اس کو سرپرائز بھی دیا ہے. اور الحمدللہ پھر اس کے بعد گھر پہنچے. گھر پہنچنے کے بعد وہی روٹین کہ میں بار بار ہاتھ دھو لیتا تھا, لیکن میری اس دونوں فنگرز کے اندر زخم بھی ہے اور پین بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو دین میں اپنا ڈاکٹر کو میں نے چیک کرایا, ماشاءاللہ ہی واز سینئر ڈاکٹر, اور انہوں نے مجھے کہا جی آپ اپنی فنگرز کو یوں کریں. چونکہ میں ٹائپنگ کا ماسٹر پہلے ہی ہوں اور الحمدللہ میں نے ان کو فنگرز اپنی ساری چیک کری. انہوں نے کہا جی آپ الحمدللہ بڑے خوش نصیب ہے کہ اللہ پاک نے آپ کی انگلی کو محفوظ فرمایا ہے, اور دب لگی ہے, چوٹ لگی ہے, ہم آپ کو پین کلر دے دیتے ہیں, تو آپ یہ نا. دین میں نے گھر آ کے کسی نے کہا جی نیپرو فورٹ کھا لیں, میں نے کہا اٹس اوکے. میرے گھر میں ایک سمپل پونسٹان جو ہوتی ہے نا وہ اویلیبل ہوتی ہے. دین میں نے پونسٹان جو وہ پین کلر کے طور پہ استعمال کیا. اللہ کا شکر ہے ابھی میری پین میں بہت زیادہ مجھے ریلیف ہے. تو ممبرس ابھی میں لے رہا تھا دودھ گرما گرم اور سپ لے لوں, چھوٹی سی بریک لے لوں, پھر آپ سے بات جاری رکھیں گے. A few moments later. جی ممبرس الحمدللہ اللہ کی نعمت دودھ اس وقت میرے ٹیبل پر موجود ہے. جی ممبرس الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کی رحمت سے, اللہ کی نعمت دودھ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ دودھ نوش فرماتے ہیں, دودھ پیتے ہیں, تو 2 دفعہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو. تو الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ رب العالمین. لیکن ابھی میں دودھ پی رہا ہوں, چھوٹی سی بریک کے بعد بات کرتے ہیں. A few moments later. تو ممبرس دودھ بہت زیادہ گرم تھا, میں گڑ کر کے پینے کا عادی ہوں, لیکن چونکہ وہ بہت زیادہ گرم ہے میں نے اب اس کے اندر چمچ ہلایا ہے اور اس کو رکھ دیا ہے ہوا کے سہارے کہ اس کو ہوا لگے گی تاکہ میں اس کو پی سکوں. دیکھیں میرا کہیں ایسا نہ ہو کہ گلے پڑ جائیں, کیونکہ میری زبان جو ہے نا وہ کافی ساری جل چکی ہے. اس کے ساتھ ممبرس اللہ کی رحمت سے بچوں کے ایگزامز ہو رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے سب بچوں کے ایگزامز ہو رہے ہیں, چھوٹے بڑوں کے ایگزامز ہو رہے ہیں, اور ایگزامز کے بعد بچوں کا رزلٹ بھی کئیوں کا آ چکا ہے, کئیوں کا آنے والا ہے. مختلف سکولز کالجز کے اندر مختلف سسٹمز ہوتے ہیں. کئی گورنمنٹ کا سیٹ اپ ہے تو اس کا اپنا نظام ہے, اگر پرائیویٹ سیٹ اپ ہے تو ان کا اپنا نظام ہے. موسٹلی پرائیویٹ سکولز جو ہے نا وہ تو 31 دسمبر کے بعد جو ہے نا رزلٹس اناؤنس کر کے 1 جنوری سے جناب اپنی کلاسز سٹارٹ کروا دیتے ہیں. خیر اسی طرح میرے بچوں کے اسکول میں بھی ہوتا ہے. خیر الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ شعبان المعظم کی آج تقریباً کوئی 21 یا 22 تاریخ ہے, اور ٹھیک 1 ہفتے کے بعد یا 8 دن بعد رمضان المعظم کا مبارک مہینہ بخششیں, رحمتیں, برکتیں, جہنم کی آگ سے نجات کے تحفے لے کر آ رہا ہے. ہم اس کو اہلاً و سہلاً مرحبا یا رمضان, ہم اس کو السلام علیکم کہتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے. اور پوری امت مسلمہ کو, پاکستانیوں کو اور پوری امت مسلمہ کو جہاں جہاں پہ روزے رکھے جاتے ہیں ایمان کے ساتھ سلامتی کے ساتھ سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اللہ پاک ہمارے اس رمضان المعظم کو ہمارے لیے بے شک وہ خیر و برکت کا مہینہ ہے, مقدم فرمائے, ہمیں اس کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کے اندر ریاستیں, عبادتیں, روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ رب العزت ہمیں کامیابیوں سے ہم کنار فرمائے. ممبرس
تو ابھی بیچ میں آپ کو پتہ ہے باتوں میں کوئی کال بھی آ جاتی، چھوٹی سی میں کال سن لوں پھر آپ سے بات کرتا ہوں. 8 hours later. جی ممبرس، میں اپنے اس ولاگ کو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت مجھے، میرے ممبرس کو، بھانجوں بھتیجوں کو، بیٹے بیٹیوں کو، ماؤں بہنوں بزرگوں دوست احباب کل مسلمین و مسلمات کو سکھی اور سلامت رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے. یہاں پہ کرتا ہوں کلوز میرے اس ولاگ کو. لائک کرنا، شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا، اور دعا میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.